السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ کاش تمام صحابہ کرام کا سیرت النبی بارے ایک ہی متفقہ بیان ہوتا۔ آج ہم وقیہ عربی سرداری نظام بارے بات کریں گے۔ 3 سال تک بنی ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ رہا۔ یہ لوگ رسول خدا جو ان کے بتوں کی عبادت کی مذمت کرتے تھے کہ اب ان رسول خدا کی حفاظت سے دستبردار ہو جائیں، اور کافر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ بائیکاٹ کے دوران قوم کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مضبوط ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے چچا ابو طالب نے اپنا مشہور قصیدہ لامیا کہا، جس کا ایک شعر یوں ہے: میں لوگوں کے رب کی، بیت اللہ کی، حجر اسود کی، مقام ابراہیم، صفا مروہ کی، سعی کی، میدان عرفات، منع کے مقامات عرفات کی پناہ لیتا ہوں۔ کیا پناہ لینے والوں کے لیے ان کے سوا کوئی اور پناہ گاہ ہے؟ ایک شعر یوں ہے: بیت اللہ کی قسم، ہم محمد کے متعلق مغلوب نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمارے دشمنوں کو برباد کرے۔ اللہ نے ہمارے دشمنوں کو بدلہ دے۔ ایک شعر یوں ہے: سب لوگ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کا الزام لگانے والا ہم میں سے کوئی نہیں۔ ایک شعر یوں ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے نبیوں کی طرح ایک نبی ہیں، بس خود بندوں کے رب کی ذات نے محمد کی مدد کی اور اپنے سچے دین سے جو جھوٹا نہیں غلبہ دیا۔ ایک اور شعر میں یوں فرمایا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نورانی چہرے والے ہیں کہ ان کے چہرہ کے طفیل بارش طلب کی جاتی ہے تو بارش برسنے لگتی ہے۔ سال غم: ایک ہی سال میں رسول خدا کے 2 محافظ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ وفات پا گئے۔ حضرت نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ بیعت عقبہ کے پر جب دوسری مرتبہ کچھ لوگ مدینہ کے مسلمان ہو گئے تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو ہمارے پاس مدینہ میں چلے آنا۔ رسول خدا کے مصائب: چچا ابو طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ کا ڈر خوف جاتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے مشورہ سے تمام قبائل سے ایک ایک نوجوان لیا اور کہا کہ رات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے، اور جب آپ باہر نکلیں گے تو اکٹھے سارے تلواروں سے انہیں قتل کر دیں گے تاکہ بنی ہاشم مقابلہ نہ کر سکیں اور خون بہا پر راضی ہو جائیں۔ شعبہ ابی طالب میں صرف بنی ہاشم ہی تھے اور چچا کی وفات کے بعد حضرت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ جب رات کو انہوں نے گھیرا ڈالا تاکہ رسول خدا کو قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا اور آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور خود اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کا گھیرا توڑ کر نکل گئے اور حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا کر چھپے۔ 3 دن کے بعد دونوں مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ عربی عصبیت: مدینہ میں 2 قبیلے اوس و خزرج تھے، ان میں ازلی دشمنی تھی۔ اگرچہ یہ لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے لیکن تب بھی ایک قبیلے کا کوئی شخص دوسرے قبیلے کے کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ انصار و مہاجرین میں بھی اپنی عصبیت کے باعث ایک دوسرے کا اقتدار و غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ مدینہ کی حکمرانی: رسول خدا نے مدینہ میں اللہ کے حکم سے دین اسلام کو عملی طور پر نافذ کیا
اس کے بڑے بڑے اصول یہ تھے کہ حدود کا نفاذ ضروری ہے، چاہے کوئی طاقتور ہے چاہے کوئی کمزور۔ زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کا قتل حرام ہے۔ تمام مسلمان برابر ہیں، افضل و برتر صرف وہ مسلمان ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ رسول خدا نے پیغام رسالت مفصل طور پر پہنچا دیا۔ آخری حج، رسول خدا نے آخری حج جسے تعلیمی حج بھی کہا جاتا ہے کیا، تو وہاں پر کئی خطبات دیے، پھر خاص طور پر 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت، دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول خدا کی وفات اور خلافت کی کوششیں، حضور پاک نے بیمار ہونے سے پہلے ایک لشکر اسامہ تیار کروایا۔ اکابر صحابہ نے اسامہ بن زید کی سرکردگی کا سرداری پر اعتراض کیا، لیکن حضور نے فرمایا یہ سرداری کے زیادہ اہل ہے۔ پھر فرمایا کہ لشکر اسامہ جلد از جلد روانہ ہو جائے، اور لشکر میں بنی ہاشم کے کسی شخص کو نہ رکھا، باقی تمام صحابہ کرام کو لشکر میں شامل کیا۔ ابھی یہ لشکر تھوڑی دور مدینہ سے باہر گیا تھا کہ انہیں خبر ملی کہ رسول پاک کی طبیعت ناساز ہے، تو اکابر صحابہ وہاں سے واپس مدینہ آ گئے۔ یوں لشکر کو ٹھہرنا پڑا۔ جب آپ زیادہ بیمار تھے تو صحابہ کرام آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک روز آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں وصیت لکھ دوں، تو ایک بڑے نامور صحابی نے کہا کہ حضور پاک پر اذیان طاری ہے، آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا، لہذا ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ اس پر شور مچا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ وصیت لکھنی چاہیے، لیکن زیادہ لوگ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں، آپ اس وقت اپنے ہوش و واس میں نہیں ہیں۔ جب شور بڑھا تو حضور پاک نے کہا اٹھو یہاں سے چلے جاؤ، تو وہ صحابہ جو شور مچا رہے تھے فوراً ہی اٹھ کر چلے گئے۔ رسول خدا کی وفات اور خلافت کی کوششیں، آخر اس مرض الموت میں رسول خدا کی وفات ہو گئی، اور آپ کی ریلت کی خبر سنتے ہی سب سے پہلے انصار نے رد عمل دکھایا اور اکٹھے ہو کر کہا کہ مدینہ ہمارا شہر ہے، یہاں پر ہماری حکومت ہوگی، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ کسی نے جا کر حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور عبیدہ بن جراح سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی خلافت میں دلچسپی ہے تو انصار کے پاس پہنچو۔ یہ جلد از جلد انصار کے پاس آئے اور انہیں قائل کیا کہ رسول خدا قریشی تھے، یہ قریش قبائل جو ہیں یا جو بدو قبائل ہیں وہ تمہاری خلافت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس معقول بات کو انصار نے مان لیا، اور یوں حضرت ابو بکر کی بیعت کی کوششیں ہونے لگیں، اور لوگوں نے حضرت ابو بکر کی وہاں پر بیعت کی۔ 3 دن تک یہ سلسلہ بیعت کا چلتا رہا، یہاں تک کہ رسول خدا کو بنی ہاشم پہلے خوف زدہ تھے، لیکن بالآخر تیسرے روز رسول خدا کو کفن دفن کے بعد یعنی دفن کر دیا گیا۔ اور جب حضور کے
کفن دفن سے بنی ہاشم فارغ ہوئے تو حضرت علی نے کہا کہ جس دلیل سے مہاجرین نے خلافت لی ہے تو اس دلیل سے تو میں ان سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، کیونکہ رسول خدا ہاشم قبیلہ سے تھے، یعنی بنی ہاشم سے تھے، اور میں ان کا چچا زاد بھائی اور داماد ہوں، لہذا یہ خلافت میرا زیادہ حق ہے۔ لیکن چونکہ اب حضرت ابوبکر کی خلیفہ بننے کے لیے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، لہذا حضرت علی نے اس اپنے موقف کو زیادہ بڑھایا نہیں، اور یوں حضرت ابوبکر لوگوں کے متفقہ خلیفہ بن گئے۔ انشاءاللہ اگلے روز ہم عربی جاہلی جنگوں کے بارے میں بات کریں گے۔